اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق الله ومولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آمین ثم آمین۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ظلم کے ان اندھیروں میں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان روشنی کے میناروں کا بھی تذکرہ کیا جائے، وہ مجاہدین کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سارے اور قائدین کی کوششوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے قربانیاں دیں۔ امپیریلزم کے ایجنٹ مکر و سازش کے اسلحے سے مسلح جنوب کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سلطان حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان آہنی دیوار بن کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ آزادی وطن کی خاطر ہر وار اپنے سینے پر برداشت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے آخر کار جان بھی دے دیتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہی سبق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جو لفظ ہے کہ منہ تو مر جاؤ، کہ اتنے سارے ہو کے بھی اگر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قومیں زندہ نہیں ہوتی، مردہ ہوتی ہیں۔ جو پیغام شیر مسحور یہ دے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اگر آج ہم اس پہ عمل کریں تو اتنی بڑی 56 اسلامی ممالک پہ مشتمل امت مسلمہ یوں نرم چارہ نہ بنی ہو کہ ہر جگہ جہاں مر رہا ہے، ہر جگہ جہاں رو رہا ہے، جہاں کوئی مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف اس کا رخ ہے۔ تحریک مجاہدین کے جانباز ملک کے گوشے گوشے سے کھینچ کر سرحدی صوبہ موجودہ خیبر پختونخوا میں جمع ہوتے ہیں اور دین حق اور آزادی وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ 1857 کا مارکہ آزادی گرم ہوتا ہے اور ہزاروں انسان آزادی کی خاطر پروانہ وار فدا ہو جاتے ہیں۔ استعمار کے خلاف آزادی کی کھلی اور خفیہ تحریکیں ابھرتی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان اس جد و جہد کی کامیابی کے لیے اپنی زندگیاں تج دیتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر 1878 سے 1931 کی قیادت میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون اٹھتی ہے تو سارے ملک میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوان داڑیاں رکھ لیتے ہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے۔ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا، اپنا ہدف بنایا،
اسے انہوں نے اچیو کر کے دکھایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق بہم پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین جس طرح مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو بشارت دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی خوشخبری، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر پاکستان کا یہ خوبصورت خطہ دے کر برِ صغیر کے مسلمانوں پر اپنی عنایات اور اپنے احسانات کی تکمیل کی۔ آج ہماری گفتگو ہوگی نظریہ پاکستان، موجودہ پاکستان کی صورتحال، پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں ان کا حل۔ ٹاپک ہمارا آج کا ہوگا خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، اور ہر پاکستانی اور ہر پاکستان کا خیر خواہ پاکستان کے لیے آج اسی طرح دعا گو ہے جس طرح سے علامہ اقبال نے اس شعر میں اظہار فرمایا۔ میں تھوڑا سا پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ رکھنا چاہوں گی۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوؤں اور انگریزوں نے جب اسلامی تہذیب و تمدن کو پامال کرنے کی کوشش کی تو قائدین ملت اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ضروری ہے جہاں وہ اپنی تہذیب و ثقافت کے مطابق آزاد زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے مسلمان سرگرم عمل ہوئے۔ مسلم رہنماؤں نے اپنے قلم، تقریر اور شمشیر سے جہاد کیا۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے سر کٹائے، بیویوں نے اپنے سہاگ لٹوائے، مردوں نے اپنی عورتوں کو درندگی کا شکار ہوتے دیکھا، اور باپ نے اپنی بیٹیوں کو مظالم کا نشانہ بنتے دیکھا۔ مسلمانوں کے خون کی یہ ہولی تحریک آزادی سے شروع ہوئی اور پاکستان بننے تک جاری رہی۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور آگ و خون کے سمندر سے گزر کر پاکستان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کی سرگزشت گوناگون مشکلات کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد کی کہانی ہے، لیکن جس چیز نے ہمیں ہمت نہ ہارنے دی وہ اللہ پر پختہ ایمان، قومی اتحاد اور یکجہتی اور ہمارا عزم محکم تھا، جس نے ہمیں فنا نہیں ہونے دیا اور ہمیں سخت طوفان سے گزرنے اور ساحل مراد تک پہنچنے کا حوصلہ دیا۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ یہ ان قائدین کا ایک میسج ہے جو آج میرے اور آپ کے نام ہے۔ عزیز بہنوں، اس لفظ پر غور کیجئے، یعنی پاکستان، پے پنجاب، الف افغان، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان سے بنا ہے۔ اب اس کی تعمیر و ترقی میں بھی سب کو شریک ہونا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب پاکستانی ہیں۔ پاکستان ہم سب کا وطن ہے۔ ہم سب نے مل کر اسے ایک فلاحی اسلامی مملکت بنانا ہے تاکہ اس میں ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق میسر ہوں۔
تاریخ کو دیکھ لیجئے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ہر ملک میں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں، مسلمانوں کے دور حکومت میں اہل وطن چین و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے اور انہیں بلا امتیاز ملت و مذہب زندگی کی سہولتیں ملتی رہیں۔ مثال کے طور پہ بے شمار مثالیں ہیں۔ جب محمد بن قاسم سندھ سے گئے تو سندھ کی عوام، ہندو اور جو اس میں اس وقت رہتے تھے، وہ سب روئے۔ اس لیے اسی کردار کو علامہ اقبال اپنے شعر میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں: مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالم گیر ہے مردان غازی کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، یہ ہمارے اوپر علامہ محمد اقبال کا کتنا بڑا احسان ہے، اور آج ہم کس طرح اس نظریے سے اور اس سوچ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کے پس منظر میں دو قومی نظریہ کار فرما تھا۔ دو قومی نظریے نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ قوموں میں تقسیم کیے رکھا۔ جب انگریز کے لیے بر عظیم بر صغیر چھوڑنا ناگزیر ہو گیا تو بر صغیر کو دو قوموں کے درمیان تقسیم کرنا بھی لازمی ہو گیا۔ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے، اس لیے ہمیں ایک ایسا خطہ زمین چاہیے تھا کہ جہاں ہم مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش تھی اور اسلامی معاشرہ فلاحی مملکت کے قیام کے لیے ضروری تھا۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دونوں ہم معنی ہیں۔ نظریہ اسلام کے نفاذ کے لیے ایک خطے کا حصول نظریہ پاکستان ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا ہی مسلم قوم کا نصب العین ہو سکتا ہے، اور یہی نصب العین نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنی مولیہ ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زمانہ عروج میں جلال الدین اکبر بادشاہ نے دین الہی ایجاد کر کے ہندوستان میں متحدہ قومیت کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ اس تحریک کے پس منظر میں ہندو مت کی سوچ کار فرما تھی کہ مسلمانوں کا الگ تشخص ختم کر کے انہیں ہندو قوم میں ضم کر لیا جائے۔ اس موقع پر حضرت احمد سرہندی مجدد الف ثانی آگے بڑھے اور انہوں نے متحدہ قومیت کے بت پر کاری ضرب لگا کر ہندوؤں کے اس منصوبے کو پاش کیا۔ آج بھی یہی کوششیں، اس وقت سے لے کے آج بھی یہی کوششیں جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہندو کو اپنے سے سپیریئر مان لیا جائے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن انگریز کو یہاں سے جانا ہے، اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو الہ آباد میں منعقد ہوا، علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ نے نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت، دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات پر اپنے صدارتی خطبے میں بڑے دلائل اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔ آپ کا یہ خطاب مسلمانوں کی تحریک آزادی اور قومی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے۔ آپ کے افکار سے نظریہ پاکستان کے مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ میں ان کو مختصراً بیان کروں گی۔ نمبر 1، نظریہ قومیت۔
متحدہ قومیت کے علمبردار یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اس کے مقابلے میں علامہ اقبال نے قوم کے بننے کے لیے نظریات کو بنیاد قرار دیا۔ علامہ اقبال رنگ و نسل اور زبان و وطن کی بنیاد پر قائم ہونے والی قومیت کو انسانیت کے لیے ستم قاتل خیال کرتے تھے اور اسے آزادی، مساوات اور اخوت قائم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہی چیز ان کے اس شعر میں جھلکتی ہے: بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ دوسری چیز جو علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں وضاحت کی کہ اسلام ایک زندہ قوت ہے، جیسے کہ آج کل پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ آج کے دور میں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، یا آج کے دور میں وہ پرانی باتیں یا وہی جہالت کی اس بات کو کہ اساطیر الاولین والی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص کو آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا شرف بخشا ہے، وہ اب بھی اسلام کو ایک زندہ قوت سمجھتا ہے، اور یہی قوت رنگ و خون اور زبان و وطن کے بتوں کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ اسلام فرد اور ریاست دونوں کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ خوبصورت ان کی سوچ آپ اس شعر میں ملاحظہ کیجئے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ عدل حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اسی طرح تیسری چیز جو علامہ اقبال نے اس خطبے میں پیش کی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک حقیقت ہے، دستور حیات ہے اور ایک نظام ہے۔ بس یہی وہ بات ہے، اگر ہم اسے پالیں تو مستقبل میں ہندوستان کی ایک نمایاں تہذیب کے علمبردار بن سکتے ہیں۔ مغرب میں مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ قرار دیا جاتا ہے، اور وہاں مذہب چند رسومات اور عقائد تک محدود ہو گیا، لیکن اسلام کا تصور ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان نہ تو روح اور مادہ میں بٹتا ہے اور نہ دین و دنیا کی تفریق۔ علامہ فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ فرد کی زندگی میں مذہب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام ایک تقدیر ہے اور وہ کسی تقدیر کے تابع نہیں۔ اسی چیز کو ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر ہمارے سامنے خوبصورت انداز میں تصویر کشی کرے گا کہ مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ عزیز بہنوں، آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ شعروں کی بھرمار، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تصور پاکستان اور قرارداد پاکستان کے بارے میں، تو دیکھنا ہے کہ علامہ اقبال کے روح میں، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کی شاعری میں جس چیز کو انہوں نے سمجھ لیا، چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا، اپنا ہدف بنایا، اسے انہوں نے اچیو کر کے دکھایا۔ یہ سب نظریہ پاکستان کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گی، اس لیے کہ یہ چیزیں آج ہمیں کسی معاشرتی علوم سے نہیں مل رہی، بچوں کی کتابیں ان چیزوں سے خالی ہو گئیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پانچویں چیز کون سی تھی جس کو علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں پیش کیا۔ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں۔ آج پوری کوشش مغرب اسی نتیجے پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہی چیزیں، یہی کانسیپٹ مسلمانوں کے اندر ڈالنے کی بھی پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں دین و دنیا کی دوئی نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی خیال کی پرزور تردید کی کہ مذہب مسلمانوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ اقبال نے دین سے بیزار سیاست کو ظلم قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ اسلام میں روح، مادہ اور دین و سیاست کی دوئی کا کوئی تصور نہیں۔ یہ چیز آپ کو اس علامہ اقبال کے شعر میں نظر آئے گی: جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج جو چنگیزی ہم یورپ میں دیکھ رہے تھے، وہ ساری چنگیزی مسلمانوں کے اپنے اندر جو ہے وہ در آئی ہے۔ اس کے بعد ایک یہ کانسیپٹ کہ قرآنی تعلیمات ابدی نہیں ہیں،
اس کے اوپر جو انہوں نے وہاں وضاحت کی کہ قرآنی تعلیمات آفاقی اور ابدی ہیں، اس لیے ان تعلیمات کو ماننے والے ہی قیامت تک رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسلام آفاقی ابدی ہے اور اس نے مسلمانوں کو بھی آفاقی اور ابدی بنایا ہے۔ اسی طرح اتحاد عالم کے اوپر جو ہے وہ اس خطبہ میں انہوں نے جو زور دیا کہ علامہ اقبال نے رنگ و نسل اور زبان و وطن پر قائم کی گئی قومیت کی ہمیشہ مخالفت کی۔ ان کے نزدیک نظریہ وطنیت پر قائم کی گئی قومیت کی عمر اتنی کم اور ناپائیدار ہے کہ اسے اسلام نے ہمیشہ رد کیا۔ علامہ نے ان چیزوں کے مضر اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے مسلمانوں کو حرم کو مرکز بنانے کی تلقین کی تاکہ دنیا کے اسلامی ممالک اسلامی اقدار کو ملت کی بنیاد پر جو ہیں وہ رکھیں، اور اس خوبصورتی سے انہوں نے یہ نقشہ اپنے اس شعر میں پیش کیا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر۔ عزیز بہنوں، جن کو آپ مفکر پاکستان کہتے ہیں، جن کو آپ شاعر مشرق کہتے ہیں، آج ستم ظریفی دیکھیں کہ اس وقت علامہ اقبال کی شاعری ہمارے اپنے بچوں کے کورس میں کہیں موجود نہیں۔ اگر کہیں کوئی ایک آدھ نظم نظر آ جائے تو یہ بھی ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ ایک ایک شعر پہ غور کریں، ایک ایک حرف کے اوپر غور کریں، اور اگر ہم ان باتوں کو آج بھی اپنا لیں تو ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو 8ویں چیز علامہ اقبال نے اس خطبے میں وضاحت فرمائی وہ تھی اسلامی نظریہ ملت۔ مسلم امت کی بنیاد اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے مغربی قومیت کو رد کرتے ہوئے متحدہ ہندوستانی قومیت کی شدید مخالفت کی اور نظریہ اسلام کو مسلم قومیت کی بنیاد قرار دیا۔ یہی وجہ تھی اور یہی حسن تھا جو آپ کے اس شعر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج آپ اسی چیز کو اور اسی شعر کے مصرے کو ذرا پرکھ لیجئے کہ ہماری خوراک، لباس، گفتگو، تعلیم، ہر چیز آج کیا اس ملت کے اوپر، ہم اپنی ملت کے اوپر اس کو پرکھ رہے ہیں، یا ٹرو ہر چیز کی کاپی جو ہے وہ مغرب سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے علیحدہ ریاست کی ضرورت کو جس طرح پیش کیا کہ پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا گیا کہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں ایک ایسے خطے کی ضرورت تھی جس میں مسلم قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکیں۔ اس اسلامی ہند میں مسلمان اسلامی اقدار کے مطابق حکومت قائم کر کے امن و چین سے رہیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ جس سوچ کے تحت یہ پاکستان بنا اور ہمارے اکابرین نے جو جد و جہد کی، ہم وہاں کس حد تک پورے اتر رہے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ ہم دور جا چکے ہیں۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد برصغیر کے مسلم تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے الہ آباد میں مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع میں اسلامی مملکت کا نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کی صحیح منزل کا تعین کیا، اور یہ خطبہ پاکستان کے تصور کی بنیاد بنا۔ آپ فرماتے ہیں اس خطے میں اسلامی مملکت کے ابھرتے ہوئے نقوش واضح طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ علامہ محمد اقبال نے دنیا کے نقشے پر نئی ابھرنے والی ریاست جس کا خاکہ ان کے تصور میں بنا تھا، وہ انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانان ہند کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے یہ الفاظ کہ برصغیر میں اسلامی ریاست مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، مسلمانان برصغیر کے لیے یہ ایک خوشخبری تھی۔ اسی بنا پر علامہ اقبال مبشر پاکستان کہلانے کے بھی مستحق ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا سا دیکھیں گے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس سے کیا۔ انہیں توقع تھی کہ دونوں قومیں مل کر انگریز سے آزادی حاصل کریں گی۔
اس لیے انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن ان کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ہندوؤں نے مسلمانوں کو کوئی اہمیت نہ دی اور اکثریت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو محکوم بنانے کی سیاست کرنے لگے۔ قائد اعظم پر ہندو ذہنیت عیاں ہوتے چلی گئی اور قائد اعظم نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان آزادی کے لیے اپنا لائحہ عمل الگ متعین کریں۔ چنانچہ 1920 کو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کی۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی اہمیت کی اپنی تقریروں میں بار بار وضاحت کی، جس سے یہ نکات سامنے آتے ہیں جو میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہ اسلام اور ہندو مت دو علیحدہ معاشرتی نظام ہیں۔ قائد اعظم نے قرارداد لاہور کے صدارتی خطبے میں دونوں قوموں کے اختلافات کو یوں بیان کیا: اسلام اور ہندو دھرم صرف مذاہب ہی نہیں بلکہ وہ دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ ہر بات دلیل سے کی اور ہر بات قوم کو سمجھائی۔ تیسرے نمبر پہ جو فرمایا قائد اعظم نے کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پاکستان اور مسلمانوں کی منزل کا تعین، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اسلام کی عظمت، اس کے بعد یہ کہ اسوہ حسنہ کی پیروی، قرآن کی عظمت، اسلام کے مکمل ضابطہ حیات ہونے کی طرف رہنمائی، اور 9 نمبر پر یہ کہ اسلام کے لیے آزاد ملک کی ضرورت، اور 10واں یہ کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا، 11واں یہ کہ اسلام کی بقا حصول پاکستان میں ہے۔ اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے حصول کو برِ صغیر کے مسلمانوں اور اسلام کی بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ برِ صغیر سے مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو حصول پاکستان کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر برِ عظیم میں مسلمانوں اور اسلام کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ یہ تھا ویژن، یہ تھا مشن ہمارے قائدین کا۔ اور 12ویں نمبر پہ آپ نے کہا کہ رنگ و نسل کے تعصبات کی ممانعت جو تھی اس کے لیے کوششیں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریت اور اقلیتوں کا تحفظ، اسلامی معاشی نظام۔ یہ جو میں نے 11-12 یہ چیزیں گنی ہیں، ان سب کو آپ پرانی ہسٹری کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صفدر محمود کے کوئی 10 مضامین کو یکجا کر لیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ یہ سارا رنگ اور یہ ساری گفتگو بہت ڈیٹیلڈ آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، میں نے نشاندہی کر لی، آگے آپ اس پہ مزید سرچ کر لیجئے گا۔ اسی طرح میں کچھ علامہ اقبال کے بعد قائد اعظم کے اقوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے دل میں عہد کرے کہ وقت پڑنے پر پاکستان کو اسلام کی پشت پناہ اور دنیا کی عظیم قوت بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ چیز آپ نے ان کی عملی زندگی میں بھی دیکھی، اور 1 سال تک جو وہ پاکستان کے گورنر جنرل رہے تو اس سارے جو ٹائم ہے اس میں بھی آپ کے پاکستان کے ساتھ وفاداری، پاکستان کے ساتھ رویے، پاکستان کو وہ کس طرح اسلام کی جانب گامزن کرنا چاہتے تھے، وہ سب چیزیں آپ کی تقریر و تحریر میں موجود ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سید ابو العلا مودودی بانی جماعت اسلامی، انہوں نے پاکستان کے لیے کیا جد و جہد کی اور انہوں نے اس تحریک میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جس قوم کو آزاد رہنا ہو اسے لازماً آزادی کی قیمت اور حفاظت کے لیے بڑی بھاری قیمت دینے پر تیار رہنا چاہیے۔ اور میری پیاری بہنوں، جب پاکستان بنا، وہ ساری چیزیں، وہ ساری تصویریں، وہ سارے قافلوں کا لٹنا اور وہ جو کچھ وہاں پہ قربانیاں دی گئیں،
وہ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں پرانی ویڈیوز اور اپنی کتابوں سے اور مختلف طرح سے۔ دوسرا سید ابوالعلا مودودی رحم اللہ کا یہ فرمانا کہ ہمارے نزدیک پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی سی ہے، ہم اس کی حفاظت اپنے اوپر اس طرح فرض سمجھتے ہیں جس طرح ایک مسجد کی حفاظت و حرمت ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ قیام پاکستان جس کے لیے ہم محنت کر رہے تھے آج وہ حقیقت بن کر ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک مملکت حاصل کرنا مقصود نہ تھا بلکہ نصب العین کے حصول کا ذریعہ ہے یہ مملکت۔ تو نصب العین ہمارا کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو۔ یہی کچھ چیزیں تھیں جو اس وقت ہمارے پاکستان میں اور ہمارے کچھ لوگ یہ ایک چیز سمجھتے ہیں کہ سید مودودی تو پاکستان بننے کے جو ہے وہ خلاف تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف پروپوگنڈے ہیں کہ جو مخلص لوگوں کے لیے اور جو تحریکوں میں بہترین نتائج دینے کے لیے جن کی ورکنگ ہوتی ہے ان کے خلاف ہمیشہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ فرمان کہ ہم اپنی حفاظت آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عزت اور آزاد انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ بہادری مضبوط ارادوں کی داستان سے بھری پڑی ہے، ہمیں چاہیے مصیبت کی پرواہ نہ کریں اور اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جن ہیروز کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ان ہیروز سے رہنمائی لیں، تو وہ انہوں نے مسلم تاریخ کے ہیروز کا جو ہے وہ کہا ہے۔ آج ہم دیکھیں، اپنی لیڈرشپ میں دیکھیں، اپنے مختلف چیزوں میں دیکھیں، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نوجوان مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون اٹھتی ہے تو سارے ملک میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوان داڑیاں رکھ لیتے ہیں، پوری قوم انگریزی لباس ترک کر دیتی ہے، سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں بائیکاٹ کر دیتی ہے، ملازمتیں چھوڑ دیتی ہے، جذبہ سرفروشی سے سرشار نوجوانان وطن جیلوں کو بھر دیتے ہیں، اور اہل دولت اس فراخ دلی کے ساتھ ان تحریکوں کی مالی مدد کرتے ہیں کہ تقریباً 20,000 خاندانوں کی کئی سال تک مالی دستگیری کی جاتی ہے۔ ملک و قوم پر دولت نثار کرنے والوں میں سے ایسے بھی ہیں جو روپیہ لٹا کر لکھ پتی سے کنگال ہو گئے۔ تحریک خلافت کے روح رواں محمد علی جوہر تھے، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کے سامنے ایک طرف ایک ریاست کی وزارت عظمیٰ کی پیشکش کا خط ہے اور دوسری طرف بھیک مانگ مانگ کر قوم کی خدمت کا سودا۔ 2 دن تک خط جیب میں پڑا رہتا ہے اور بالآخر اس خط کو پھاڑ کر اخبار کامریڈ نکال لیا جاتا ہے۔ مولانا جوہر ترکی کے خلاف انگریزوں کی جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، اس جنگ میں مسلمان فوجیوں کی شرکت کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس حق گوئی پر حکومت گرفتار کر لیتی ہے، خالق دینہ حال کراچی میں بغاوت کا مقدمہ چلتا ہے، لیکن قوم کا عزم ملاحظہ ہو کہ مولانا کی 6 جولائی 1921 والی تقریر، جس پر ستمبر 1921 میں 7 سال کی قید سنائی گئی، 16 اکتوبر 1921 کو ملک کے ہر گوشے میں اسی عزم کو دہرایا جاتا ہے، گر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو موجے دودھ سے 100 آفتاب ابھریں گے۔ خلافت اور عدم تعاون کی تحریک میں لاکھوں افراد جیلوں میں جاتے ہیں اور کروڑوں روپے کی املاک ضبط کی جاتی ہیں۔ ترک موالات کی تحریک اٹھتی ہے تو 20,000 مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہندوستان کو چھوڑ کر افغانستان ہجرت کرتے ہیں۔ رولٹ ایکٹ پاس ہوتا ہے تو ملک کے گوشے گوشے سے اس کی مخالفت کا اعلان ہوتا ہے اور لوگ اپنے خون سے اس اعلان بغاوت پر دستخط کرتے ہیں۔
साइमन कमीशन आता है तो सारे मुल्क में काली झंडियों से और साइमन गो बैक के नारों से उसका इस्तकबाल होता है। इसको कहते हैं यकजहती, अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, अपने किसी ख़ास गोल को अचीव करने के लिए जब पूरी कौम कंसेंसस पैदा करती है, एक नारे के ऊपर इकट्ठी होती है, तो फिर अल्लाह ताला उस इखलास को कबूल करते हुए पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क हमारे हवाले करते हैं। सरकार परस्तों में भी कुछ का ज़मीर जागता है, उनको बेचैन कर देता है और वो अपने खताबात वापस कर देते हैं, ओहदे छोड़ देते हैं और मैदान अमल में निकल आते हैं। सिर्फ एक मिसाल देखिए कि मरकज़ी असेंबली के पहले गैर सरकारी स्पीकर विठल भाई पटेल ने 1930 में मुस्ताफ़ी होकर वायसराय को लिखा। तहरीर सुनिए। मेरे हम वतनों, इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश में मुब्तला हैं। मुल्क के सैकड़ों नामवर लोग जेलों में कैद हैं, हजारों अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं और लाखों ऐसे हैं जो इस ज़बरदस्त तहरीक की खातर जिंदा की काल कोठरी में जाने को बाखुशी आमादा हैं। जिहाद हुर्रियत की तारीख के इस नाजुक मौके पर मेरा ये काम नहीं कि असेंबली की कुर्सी सदारत पर बैठा रहूं, बल्कि मेरा फ़र्ज़ ये है कि अपने भाइयों के पहलू ब पहलू आज़ादी वतन की जंग में हिस्सा लूं। इसी तरह भगत सिंह 1907 23 मार्च से 1931 तक है इनका ज़माना, और इसके साथ ही सेंट्रल जेल लाहौर में जिस वक्त मुकदमे की कार्रवाई के दौरान खुशलहानी के साथ ये तराने गाते थे। तराने का बोल सुनिए। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस तराने से कमरा अदालत में नहीं बल्कि पूरी जेल की फिजा बदल जाती है। जोश, इसार, सरफरोशी की चिंगारियां सेंट्रल जेल की दीवारों को चीर कर नौजवानों को आतिश बजा और शोला बदामा कर देती हैं। कोने कोने से आज़ादी के तराने सुनाई देते हैं, कोड़े पड़ते हैं, बैद लगते हैं, लेकिन ज़ुबान से यही नगमे इत्याश पैदा करते हैं। थोड़ा सा अल्लामा इकबाल के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस तहरीक में उस वक्त उनकी सूरत हाल क्या थी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनकी अमन पसंदी और तबीयत की खामोशी ज़रबुल मिसल थी, वो भी इन हालात में सरफरोशी के जज्बे से इस कदर सरशार थे कि कायदे आज़म को ख़त लिखते हैं। ख़त का मजमून कुछ इस तरह से है। ज़ाती तौर पर मैं एक ऐसे मसले की खातिर जिसका ताल्लुक़ इस्लाम और हिंदुस्तान से है जेल जाने को तैयार हूँ। अल्लामा इकबाल 2 साल से साहिब फिराश थे। सरगर्म समाजी ज़िंदगी मुअत्तल थी और अमलन हिलजुल नहीं सकते थे, लेकिन मस्जिद शहीदगंज के वाक़े पर उनकी तबीयत में शदीद बेचैनी और इश्ताल था। वफ़ात से 3 माह कबल 26 जनवरी 1938 को हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मस्जिद शहीदगंज की अपील खारिज कर दी तो मुसलमानों में सख्त हिजान पैदा हो गया। इसी शाम गुलाम रसूल खान ने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अब क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब रो पड़े और कहने लगे, मुझसे क्या पूछते हो, मेरी चारपाई को अपने कंधों पर उठाओ और उस तरफ ले चलो जिधर मुसलमान जा रहे हैं। अगर गोली चली तो मैं इनके साथ मरूंगा। मेरी अजीज बहनों, आज आप देखिए कि किस तरह से हमें तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। पठान, बलोच, अफ़गान, हर तरह से आप देखिए कि किस तरह तअस्सुब की, हर जगह से तअस्सुब की बातें और तअस्सुब की चीज़ें, और पंजाबी पठान को और पठान पंजाबी को, और किस तरह से आपस में बाहम गुथम गुथा कर दिया गया। जबकि उम्मत आज भी उसी तरह से सर बुलंद होगी जिस तरह से कि हमें अपने हर मामले में किताब व सुन्नत से और अपने इस्लाफ से रहनुमाई लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह अल-हुजुरात की 10 नंबर आयत में कि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, और जब हिजरत होती है तो सब उन भाईचारे की सारी मिसालें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। आज हम देखते हैं कि उस भाईचारे पर किस तरह से ज़रब लगा दी गई कि कभी हम ये नारा सुनते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान
اور کبھی امت کے مجموعی تصور کو جس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ المسلم من سالم المسلم من لسانی و یدی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جگہ کہیں بھی اگر کوئی مر رہا ہے تو مسلمان مر رہا ہے، اور کس کے ہاتھوں مر رہا ہے؟ مسلمان ہی کے ہاتھوں جو ہے وہ مر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی وہ ہمارے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی مال اور جان کا تحفظ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم سب پر فرض ہے، ہم سب کو کس طرح سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جب اسی اجتماعیت کو اور انہی محبتوں کو ضائع کر دیا تو آج نتیجے جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان سب چیزوں کو جو ہے اس وقت امت بھگت رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ لوگ آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کا کوئلہ بنا دے گا، لوگ باز آ جائیں ورنہ ان کا حال گندگی کے اس کیڑے کی طرح کر دیا جائے گا جو اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور فخر دور کر دیا۔ لوگ دو ہی قسم کے ہیں، مومن متقی یا فاجر اور بدبخت۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے غلام اور کس طرح سے آقا، کس طرح سب کو ایک کیا اور اونچ نیچ کو ختم کیا۔ بہت سی جگہ پہ دیکھنے میں آیا کہ کوئی غلام لشکر کو لیڈ کر رہا ہے اور ان لشکروں میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو سیدی کہہ کر پکارتے ہیں۔ آج جس طرح سے مختلف ملک کے حصوں میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ کبھی شناختی کارڈ چیک کر کے مار دیا جاتا ہے، وہ حرج اس طرح سے عام ہو گیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو میں کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی علم نہیں ہوگا کہ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ فلاں کافر فلاں کافر، کافروں کے خلاف جن کو متحد ہونا چاہیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور اس کا مستحق ہوگا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آپ مذہبی جھگڑوں کو ناپسند کرتے، دین کے معاملے میں فرمایا دشمنی سے بچو، اس لیے کہ وہ قلب کو پھنسا دیتی ہے، یعنی دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کو کسی قوم کی تباہی منظور ہوتی ہے تو وہ ان پر جھگڑوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس وقت بھی فرعون نے مسلمانوں کو ٹولیوں میں تقسیم کر کے اپنا مطلب حاصل کیا، اور آج کے فرعین بھی مسلمانوں کو اسی طرح سے ٹولیوں میں چھوٹی تقسیم، لسانی تقسیم، اس کے بعد آپ دیکھ لیں آج کل سب سے زیادہ مسلکی تقسیم اور طرح طرح کی تقسیمیں۔ اور ایک اس طرف میں ضرور توجہ آپ سب کی مبذول کروانا چاہوں گی کہ جب تک آپ کی سوچ ایک رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک میری سنت، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں شاید نصاب تعلیم ایسا کہیں نہ ہو جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہے۔ ہر ملک، چاہے وہ مشرقی ہو چاہے وہ مغربی، کہیں کسی دنیا کے خطے میں کہ تعلیم ان کے آئین کے تحت ہوتی ہے، حکومت کی پالیسی کے تحت ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں آپ کو اسی جگہ کی مثال دوں گی جہاں میں اس وقت رہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً 20، 25، 30 اسکول آگے پیچھے ہوں گے نرسری کے۔ میرا خود بھی تجربہ ہے، ایک اسکول میں بھی چلا رہی ہوں۔ جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ہماری آپس میں جو میٹنگز ہوتی ہیں اسکولوں کی، باہمی ہم ملتے ہیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ ہر اسکول میں سلیبس اپنا،
ہر جگہ ایک نئی چیز پڑھی جا رہی ہے، گویا کہ اگر 4 بہن بھائی گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی والدین کی اولاد، تو ایک بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، دوسرا کچھ پڑھ رہا ہے، ہم آئیں اگر ایک ماں کی 4 بچوں میں بھی نہیں ہے تو پورے ملک میں کیسی ہوگی؟ تو اس لیے میں ارباب حکومت سے یہ درخواست کرتی ہوں، اور آپ سب کو بھی یہ کہ ہم ہر جگہ فہم دیں اس بات کا کہ ہماری تعلیم جو بھی ہو وہ پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے، کہ پاکستان کا آئین اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں جو ایجوکیٹ کیا جائے، ہماری نسلوں کو جو تعلیم و تربیت دی جائے وہ قرآن و سنت کے مطابق، اور ایک بہترین اسلامی معاشرے کی فضا جس کے ساتھ جو ہے وہ ہموار ہو۔ ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ آج ہم جو اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار عنایات اور بے شمار انعام اور اکرامات جو ہم سے نوازا۔ ہم دیکھیے ایک بہترین موسم، بہترین فصلیں اور بہترین معدنیات اور ایک اٹامک پاور پاکستان، پوری امت مسلمہ اس وقت موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کم وسائل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعامات کیے، اٹامک پاکستان ہونا ہی کافر کو کھلتا ہے۔ ہمیں اپنے ان سارے ایسٹس کی ہمیں جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے۔ وہاں سب سے بڑی بات یہ کہ نظریہ پاکستان کو ہم دیکھیں کہ جس نظریے کی وجہ سے آپ اس قابل ہوئے کہ پاکستان کو الگ اسلامی مملکت بنانے کا آپ نے جواز دیا، سمجھایا، اور اسی جواز کے اوپر 1940 میں جب مینار پاکستان میں ایک قرارداد منظور ہوتی ہے تو اس کے 7 سال بعد آپ دیکھیں پاکستان جو ہے وہ معرض وجود میں آیا کہ ایک اتنے شارٹ ٹائم میں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں، کہ جس چیز کو انہوں نے سوچا، جس چیز کو انہوں نے سمجھا، اس زمانے کے مؤثر طبقے کو انہوں نے وہ اپنا پیغام سمجھایا۔ میرے اور آپ کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی فزیکلی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں جان توڑ قربانیاں دینی ہیں، اور اپنے ان ساری چیزوں کو، اپنے ان سارے پیغامات کو اور اپنے سارے درد کو اپنی پاکستانی قوم کو جو ہے وہ سمجھانا ہے، اور اس کو ایک کرنا ہے، اور اس کو اٹھانا ہے۔ اسی قوم کے بارے میں ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور الحمدللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ہمارے پاس 60% یوتھ موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پاکستان کا نوجوان آج بھی ہم اس میں محمد بن قاسم کی روح پیدا کرنے والے ہم ہوں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں، میڈیا کی بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے اس نظریے سے، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کے لیے دن رات ایک ہی ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں۔ وہ نظریہ پاکستان جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا پیارا ملک دیا اور اتنی ہر طرح کی رحمتوں سے ہمیں نوازا۔ آج ہم دیکھیے کہ جب بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنتا ہے تو اس وقت اندرا گاندھی نے کیا کہا کہ نظریہ پاکستان ہم نے خلیج بنگال میں جو ہے وہ ڈبو دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہماری اس قوم کو سمجھ آنی چاہیے، اٹھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے قربانیاں کس نے دیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے قربانیاں دیں۔ عزیز بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کس طرح بنگلہ دیش میں آج بھی البدر کے ان مخلص کارکنوں کو جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے، ان کو کس طرح سے پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ محبت کا یہ ثبوت کیا کم ہے؟ ہم یہی چیز دنیا کو، اگر اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو، پاکستانیوں کو اگر یہ باور کروا سکیں
تو ہمیں یہ پیغام ان تک پہنچانا ہے کہ پاکستان کو بنانے کے لیے بھی ہم نے قربانیاں دیں، اور آج بھی الحمدللہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی اگر ایسی اس کی نظریاتی اس میں سرحدوں میں یا کسی اور طرح سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو آج بھی الحمدللہ جماعت اسلامی انتہائی درد مندی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا توڑ کرنے میں، اس کا مقابلہ کرنے میں اور جو ہے وہ فیلڈ میں اور میدان میں جو موجود ہے۔ ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج کل ہم جو اپنی ہر چیز میں فالو یہ کر رہے ہیں کہ یہودی کیا کر رہے ہیں، نصارہ کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کس طرح سے اپنی پوری چیزوں کو جب ہم نے اس سوچنے ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے کہ مغلوب قومیں ہمیشہ کاپی کرتی ہیں ان قوموں کی کہ جو غالب ہوتی ہیں۔ کبھی جب آپ غالب تھے تو اس وقت یورپ کی مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے سلایا کرتی تھیں کہ دیکھو سوجو سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا، تو ان کی جو بارڈر اوپر کمروں کے اوپر جو سیلنگ کے اوپر جو ان کی ڈیزائننگ ہوتی تھی وہ قرآن کی آیات ہوتی تھی۔ وہ اس لیے نہیں ہوتی تھیں کہ قرآن ان کو بہت پیارا تھا، وہ اس لیے تھی کہ اس کلچر کو اس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے وہ کاپی کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنا پہناوا دیکھ لیں، اپنی خوراک دیکھ لیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، اپنے اسکولوں کا انتخاب دیکھ لیں، ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ ہم اس چینج کو جو ہے وہ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں کہیں نہ کہیں رکنا ہے۔ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے امت ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اوپر ڈالا کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے ہم روکیں گے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ نظریہ جس کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ ہندوستان اور مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، اور ان کا تشخص، ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کا مذہب، عقیدہ، ہر چیز آپس میں ڈیفرنٹ ہے۔ کبھی آج غور تو کیجئے سونیا گاندھی کے ان الفاظ کو تو چبائیے ذرا دانتوں میں کہ اس نے کیا کہا، اب ہمیں جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کلچرل جنگ جو ہے وہ ہم جیت چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کلچرل جنگ جیت رہے ہیں۔ کہ میں نے بہت سے، کل میں کسی گاؤں میں گئی تھی دیہات میں، تو وہاں کے بچیاں جو گفتگو کر رہی تھیں اس میں مجھے 2-3 باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا آپ نے بولا، تو وہ کسی انڈین ڈرامے کے الفاظ تھے جو وہ بول رہی تھیں۔ اسی طرح اب مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کچھ بہت ہی نامور کوئی طبقہ ہی میں کہہ دیتی ہوں کہ وہاں میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں گفتگو جو ہو رہی تھی تو بہت سے لفظ ہندی کے وہاں پہ بولے گئے۔ میں نے پوچھا یہ ایسا کیوں، تو پتہ کیا چلا کہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے، ظاہر ہے کامن چیزیں جو ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں وہ پھر ہماری زبان پہ بھی وہی آتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اپنا اخبار اٹھا کے دیکھیے، کل میں کوئی ٹی وی شو دیکھ رہی تھی بیٹھی، تو وہاں پہ کیا سکھایا جا رہا تھا کہ خواتین کا میک اپ کرنا، اور اتنا شرمناک طریقے کے ساتھ بیٹیاں بہنیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں بیوٹیشینس کے سامنے، اور کس طرح سے یہ چیزیں سکھائی جا رہی تھیں۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ سارا کچھ کیا نظریہ ہے، پاکستان کے منافی چیزیں جو چل رہی ہیں۔ کوٹ ہمارے پاس موجود ہیں، قلم ہمارے پاس موجود ہے، تحریر ہمارے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ کوئی چیز ہم پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف دیکھیں، ہم اس کو جہاں تک پاسیبلٹی ہے، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کو رپورٹ کرنے والے ہوں۔ اب ایک میں چیز کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار تدبر کرنے کا کہا، تفکر کرنے کا کہا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہیں یہ کہ افلا تتفکرون، اور سورہ سجدہ کی یہ آیت کہ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو سوچنے کو دل دیے، آنکھیں دیں، بصارت دی، یہ سب کچھ کیوں دیا کہ ہم سوچیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں اس آیت کو بھی دیکھتی ہوں اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی ایک فوٹو کو بھی دیکھتی ہوں جو اکثر اخباروں میں چھپتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو
اپنی نیچے تھوڑی کے نیچے رکھے، یوں کچھ سوچ رہے ہیں. تو اگر شاعر مشرق نے کچھ سوچا تو پاکستان بن گیا. تو ہمیں بھی کچھ دیر سوچنا ہے، رکنا ہے. شام کو جب ہم لیٹتے ہیں تو جائزہ لیں، پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کلام پاک میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر بھی ایام اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ کے ایام، اللہ تعالیٰ کی ہسٹری یاد کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا، فرمانبرداروں کے ساتھ کیا کیا. تو میری پیاری بہنوں، بہت لمبا نہ صحیح، ہمیں تحریک آزادی، ہمیں 1857 کی جنگ آزادی، ہمیں کم از کم تحریک خلافت، ہمیں کم از کم تاتاریوں کے بعد کا جو مسلمانوں کے اوپر سخت وقت اور ان کے علماء کے اوپر وقت، اور کتنی ہم دین کی تبلیغ کر سکتے تھے اور کس طرح سے ہم دین کی بات کر سکتے تھے، یہ بھی مظلوموں اور محکوموں کے ایک جذبہ کے تحت اور اس سوچ کے تحت ہم چلتے رہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں ڈاکٹر علامہ اقبال اور اسی صدی میں سید ابوالعلا مودودی ہمیں عطا فرمائے، اور بے شمار اور لیڈر اور بے شمار اور قیادتیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اور جہاں میں اہل ایمان مانندے خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. آپ اسی شعر پہ غور کریں کہ جب ترکی میں خلافت کا سورج ڈوب رہا تھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سال اور انہی سالوں میں یہاں پاکستان کی جو سلطنت ہے اور ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہی چل رہی ہے. لیکن میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان چیزوں پہ ہم اس کا شکر کریں. اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ ان نعمتوں کی حفاظت. پاکستان سب سے بڑی نعمت، اس کا اگر ایک بازو ہم کھو چکے ہیں تو اسے بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، اور دوسرے کی اسی طرح سے حفاظت کہ اگر اس کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے تو اس پہ بھی جو کوئی نگاہ ڈالے گا ہم اس نگاہ کو پھوڑ دیں گے. اور اگر اس کی نظریاتی سرحدوں کو کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی اس طرح کی تنظیمیں، کوئی اس طرح کی NGOs، کوئی اس طرح کی منصوبہ بندیاں اس کو ختم کرنا چاہیں، اس کو چینج کرنا چاہیں، تو ہم اس تبدیلی ہی کو محسوس کر کے اس کے آگے سدے باب کرنے والے ہوں اور ان کے آگے بند باندھنے والے ہوں. بہت عزیز بہنوں، جو اس امت کا غم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے غم سے بے غم ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے امت کا غم لیا. ان کا ایک شعر ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گی. نغمہ کجا من کجا سازے سخن بہانہ اس سوئے کتار می کشم ناکائے بے زمامرا. کہ یہ جو شاعری ہے میری اور یہ جو میرا طریقہ ہے، یہ سارے کا سارا ایک بہانہ ہے. میں تو صرف امت کی بے زمام جو اونچنی ہے اس کو کتار میں لانا چاہتا ہوں. تو آج مجھے اور آپ کو بھی اسی سوچ کے تحت جو چیزیں ہم میں کم ہو گئیں، جو چیزیں ہم میں گم ہو گئیں، ہمیں ان چیزوں کو اٹھانا ہے. میری پیاری بہنوں، علامہ اقبال نے کیا محسوس کیا کہ ہمارے اندر اتنے سال غلام رہ کے غلامی کی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو انہوں نے ایک تصوراتی شاہین ہمارے سامنے رکھا، اور اس شاہین کو سامنے رکھ کے ہمارے کردار میں، ہمارے اعصاب میں، ہمارے ارادوں میں مضبوطی پیدا کی. اور ان کا وہ شعر کہ پرواز تو دونوں کی ہے اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. اس کرگس کی سوچ سے ہمیں نکالا اور شاہین بنایا، اور اس جد و جہد کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں اتنی پیاری مملکت دی کہ جس میں انگریز بھی جاتے ہوئے اس کو یہ کہہ کے گیا تھا کہ پاکستان بر صغیر یہ جو علاقہ ہے یہ سونے کی چڑیا ہے. اور ہمارے جذبہ جہاد اور ہمارے اس اتحاد اور اللہ تعالیٰ سے اس محبت کو جو اس جن الفاظ میں انہوں نے کہا وہ یہ تھی کہ اس قوم کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے، ان کو تو بندوق کی نالی سے جنت نظر آتی ہے. تو بہت ہی عزیز بہنوں، آج ہمیں دیکھنا ہے، سوچنا ہے، یہ جائزے لینے ہیں، اور اس 23 مارچ کے اس بابرکت موقع پر
اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات ہمیں اس پیارے ملک سے نوازا، تو جس دن اس کے لیے سوچی گئی قرارداد پاکستان، وہ بھی برکت والا وہ دن، تو ان ساری برکات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم رکھے، اور کوئی صلاح الدین ایوبی ہم میں پیدا ہو جائے۔ آج بھی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، دوبارہ ان جذبوں کی ضرورت ہے، دوبارہ اس سعی کی ضرورت ہے، اس جد و جہد کی ضرورت ہے، جن حالات میں جن جذبوں سے یہ پاکستان بنا۔ اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی اپنے وعدے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی اپنی ایک مشیت ہے جس کے تحت دنیا چلتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ ہم بدلیں گے اپنا آپ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری حالت بدلیں گے۔ جب ہم اپنا تھوڑا سا جائزہ لیں، ان رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا بھی ہم نے یہاں ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، بہترین پھل، چاروں اس کے موسم، اور ہر طرح کی معدنیات اور ہر طرح کی بہترین اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے ہمیں نوازا۔ وہاں آج ہم دیکھیں کہ ہم ان کا کس طرح سے ان کا مس یوز کس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کرپشن میں اس میں پاکستان کس نمبر پر آتا ہے۔ باقی آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں کہ آپ کے جو فیکٹری آنر تھے یہاں سے ٹیکسوں کے ستائے ہوئے جا کے انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنی انڈسٹری کو جو ہے وہ شفٹ کیا۔ باقی آپ اپنے چیزوں کا جائزہ لیں کہ چھوٹے چھوٹے انعامات کے لیے اس وقت لوگ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، اور راضی کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بجائے پتہ نہیں وہ کون سے اندیکھے آقا ہیں جو نہ نظر آتے ہیں نہ سامنے آتے ہیں، لیکن ایجنڈا جو ہے انہی کی جو ہے وہ یہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے، وہاں پہ اسی کی تعمیل ہو رہی ہے۔ عزیز بہنوں، ظلم کے ان اندھیروں میں ضروری سمجھتی ہوں کہ ان روشنی کے میناروں کا بھی تذکرہ کیا جائے، وہ مجاہدین کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح اور بہت سارے اور قائدین کی کوششوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے قربانیاں دیں۔ امپیریلزم کے ایجنٹ مکر و سازش کے اسلحے سے مسلح جنوب کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سلطان حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان آہنی دیوار بن کر ان کا راستہ روک لیتے ہیں۔ آزادی وطن کی خاطر ہر وار اپنے سینے پر برداشت کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کہتے ہوئے آخر کار جان بھی دے دیتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہی سبق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جو لفظ ہے کہ منہ تو مر جاؤ، کہ اتنے سارے ہو کے بھی اگر دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ قومیں زندہ نہیں ہوتی، مردہ ہوتی ہیں۔ جو پیغام شیر مسحور یہ دے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اگر آج ہم اس پہ عمل کریں تو اتنی بڑی 56 اسلامی ممالک پہ مشتمل امت مسلمہ یوں نرم چارہ نہ بنی ہو کہ ہر جگہ جہاں مر رہا ہے، ہر جگہ جہاں رو رہا ہے، جہاں کوئی مصیبت آتی ہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف اس کا رخ ہے۔ تحریک مجاہدین کے جانباز ملک کے گوشے گوشے سے کھنچ کر سرحدی صوبہ موجودہ خیبر پختونخوا میں جمع ہوتے ہیں اور دین حق اور آزادی وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ 1857 کا مارکہ آزادی گرم ہوتا ہے اور ہزاروں انسان آزادی کی خاطر پروانہ وار فدا ہو جاتے ہیں۔ استعمار کے خلاف آزادی کی کھلی اور خفیہ تحریکیں ابھرتی ہیں۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان اس جد و جہد کی کامیابی کے لیے اپنی زندگیاں تج دیتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر 1878 سے 1931 کی قیادت میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون اٹھتی ہے تو سارے ملک میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے۔ آکسفورڈ
اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے نوجوان داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، اس کو انقلاب کہتے ہیں، جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ قوموں پہ کب برے حالات آتے ہیں، جب وہ اپنے خیر خواہوں کو نہیں پہچانتی۔ انبیاء فرماتے رہے انی لکم ناصح امین، کہ ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں، سچے نصیحت کرنے والے ہیں۔ عزیز بہنوں، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اوپر جب سے پاکستان بنا جن جن لوگوں کی حکمرانی رہی، ذرا ان کے جائزے دیکھ لیں۔ اور پھر ہم یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ ہے کون جس کو ہم الیکٹ کریں، ہے کون جس کو ہم ووٹ دیں۔ ابھی کہیں تذکرہ ہو رہا تھا کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تو 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اور اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ میں نے وہاں پہ پوچھا، جو گیدرنگ تھی، میں نے کہا کہیں تھوڑا سا ذہن لڑائیں، تھوڑا سا سوچیں، سوچنے سے بہت سی چیزوں کا حل ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسی شخصیت موجود ہے؟ سوچ کے کہتی ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا آپ جیو دیکھتے ہیں؟ کہتی ہیں ہاں۔ میں نے کہا ایک دن جیو کے ساتھ سراج الحق صاحب آئے تھے، ان کا گھر، ان کا رہن سہن، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، وہ وزیر بھی رہے، وہ منسٹریوں میں بھی رہے، وہ سب کچھ ہر عہدے پہ رہے، تو کیا آپ نے دیکھا کہ ان کا کیسا کردار تھا؟ پھر کہتی ہیں وہ 3 مرلے کے گھر میں رہتے تھے، وہ اس کے برطانیہ کے وزیر اعظم۔ اس کے بعد لوگ سوچنے پہ مجبور ہوئے یہ بات کہ لوگ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن عین الیکشن کے دنوں میں کہیں برادریاں، کہیں ہماری جھوٹی وفاداریاں، کہیں ہمارے بہن بھائی، اور کہیں مختلف ذات پات کے بت ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری اینک کے شیشوں میں ہمیں صحیح قیادت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جب الیکشن گزر جاتے ہیں اور وہی طبقات ہمارے اوپر دوبارہ مسلط ہوتے ہیں، پھر وہی مسائل بھی دوبارہ سے جنم لیتے ہیں، وہی بھوک، وہی افلاس، وہی ناانصافیاں اور سب کچھ۔ اس کے اندر جب ہم پھر 5 سال پستے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کوئی اور قیادت ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم سوچیں، اپنے ذہن پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں، اپنے ماضی پہ جائیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں کون سی مخلص قیادت ہے جنہوں نے ہمیشہ وفاداری دکھائی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی انہوں نے حفاظت کی، پاکستان کے آئین کی حفاظت کی۔ جو بھی لادینیت کا حملہ آیا، جو بھی کفر کا حملہ آیا، جس طرح سے بھی مشکلات آئیں، کون سی قیادت تھی جو آگے جم کے کھڑی ہو گئی، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ ہمیں آج ایسا پاکستان مقصود ہے، ایسا پاکستان مطلوب ہے کہ جس میں کوئی پاکستانی دکھی نہ ہو، جس میں کسی پاکستانی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ اور میری پیاری بہنوں، دوسرا تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پاس ہمارے اقلیتی یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ مختلف برادریاں اور مختلف مذاہب کے لوگ، ان کے نام میرا یہ پیغام ہوگا کہ اسلام نے جتنا خیال اقلیتوں کا رکھا ہے یا ذمیوں کا رکھا ہے، اتنا شاید اپنوں کا بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ذمی اپنے بڑھاپے کی اس عمر میں ایک پیالہ پکڑا ہوا تھا اور چوک میں کھڑے مانگ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو روئے اور کہا کہ جوانی میں یہ اس سلطنت کو اپنا ٹیکس دیتا تھا، اور جب یہ بوڑھا ہو گیا تو یہ مانگ کے کھائے گا۔ اسی دن آپ نے یہ قانون بنایا کہ جتنے ذمی اس عمر کو پہنچ جائیں گے اور اپنے کمانے کی عمر کو نہیں رہیں گے، اسٹیٹ ان کا خرچہ جو ہے وہ اٹھائے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر میری قیامت کے دن کسی ذمی کے اوپر میری کسی امتی نے کوئی ظلم کیا ہوگا تو میں وہ مقدمہ ہی نہیں دیکھوں گا۔ تو میں ان سے بھی یہ اپیل کرتی ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان ایک مخلص جماعت ہے،
جو نہ صرف کہ پاکستان بلکہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر طبقہ ہے فکر کے لوگوں کے ساتھ یوتھ ہے، تو انشاءاللہ یوتھ ہمارا مستقبل ہے. ہم یوتھ کو ان کی خواہشات کے مطابق ان کو بڑھنے کا، پنپنے کا، ان کو ترقی کا موقع دیں گے. خواتین کی تو ویسے بھی اسلام نے بہت زیادہ عزت اور تکریم فرمائی، ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں. ان کے بہت سے حقوق جو ہیں وہ متعین کیے، اور خود قرآن بھرا پڑا ہے ان سارے چیزوں کے ساتھ. تو ایک یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ شاید اگر ہم آتے ہیں تو ہم خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے، تو خواتین کے ساتھ سب سے اچھا سلوک جو ہے وہ اسلام نے کیا. اور انشاءاللہ ہم اپنی بہنوں کو پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا، ہر طرح سے اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ موقع فراہم کریں گے. جو اس وقت بچوں کی بے روزگاری ہے، سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بیٹا کوئی بیٹی جو ہے وہ اس وجہ سے ڈپریشن میں نہ جائے کہ اس کو میرٹ کے اوپر اس کو چیک نہیں کیا جا رہا. تو انشاءاللہ ہر طرح کا تحفظ ہر پاکستانی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کے روشن ہر امنگ کے لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کو آپ کامیاب کروائیں. ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان انشاءاللہ آپ کی امنگوں کا اور آپ کی تمام تر جتنی آپ کی خواہشات ہیں ان کا یہ ضامن ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اور اس کے اسلامی تشخص کے لیے، اس کے آئین کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امت مسلمہ کی قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چنے اور ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ دستے بازو بنائے. پاکستان زندہ باد. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ سب کو، مجھے، جو ہمارے پرانے قومی ترانے تھے ان کو دوبارہ سے سننا چاہیے. ان کے اندر وہ پیغام، ان کے اندر وہ نظریہ اور ہر چیز موجود ہے جو ایک محب وطن پاکستانی کو چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی دے اور یہ کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ہمیشہ رہے اور امت مسلمہ کی قیادت اور ایک رول ماڈل جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین.